اچھا ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے تقوی کی اور اس کی فضیلت کی. جی ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے بڑھ کر مطلوب مقصود ہے وہ انسان کا متقی ہونا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا سورہ بقرہ کے آغاز ہی میں رب کائنات نے الف لام میم کے بعد حروف مقطعات کے بعد ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. جگہ ہی نہیں, بالکل درست. ٹھیک ہے نا. اور فرمایا جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب ہونے کے یقین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ کتاب کی تلاوت انہیں متقین کی صفوں میں شامل کر کے ہدایت کا نور عطا کر دیتی ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب متقی بن جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی یہ صفات بیان کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں. اب غیب کیا کیا ہے؟ پچھلے انبیاء آئے ہمارے لیے غیب ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. دیگر کتابیں آئیں ہمارے لیے غیب ہے. جنت ہمارے لیے غیب ہے. دوزخ ہمارے لیے غیب ہے. فرشتے ہمارے لیے غیب ہے. اور اللہ کی ذات بھی ہمارے لیے غیب ہے. یاد دیکھیے کہ اللہ ہے. اٹ از اے نیوز. اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا کہ اللہ کیسا ہے, کہاں ہے, کیا ہے. اگر دیکھا ہے رب کے جلووں کو تو آمنہ کے لال نے دیکھا ہے اور دیکھ کر انہوں نے بتایا, ہم نے مان لیا. تو اللہ ہے. اٹ از جسٹ اے نیوز وچ از ٹولڈ اس بائی دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کی گواہی تو ہر جگہ ہے نا. گواہی تو وہ ایک الگ بات جگہ ہے. ہم سانس لینے میں اس کی گواہی ہے, ہماری دیکھنے میں اس کی گواہی ہے. وہ سر آپ اس لیے مان رہے ہیں کہ آپ نے نبی کو مانا. ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ ایویڈنس ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. ایویڈنس ہے لیکن انہیں اللہ کا نہیں پتا. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں نئی ریسرچ جو ہے یہ جو اچھا خود ہی دشمن ہو گئے نا, یہ اپنے ویسٹ خود ہی دشمن ہوا. پہلے ہبل تھی ہمارے پاس نا, تو ہبل تک قصہ جو تھا, ہبل ایک ٹیلیسکوپ ہے, ہبل تک کا جو قصہ تھا وہ بڑا عجیب تھا. کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے. It is a kind of the magic I think. نہیں it's a telescope. اچھا ہبل ہوڈو. ہاں اچھا. اب انہوں نے 2020 میں لانچ کی جیمز ویب. یہ ایک اور ٹیلیسکوپ ہے جو بہت بڑی ہے. جب جیمز ویب لانچ ہوئی تو سارا کھیل چینج ہو گیا. وہ ساری تھیوریز جو ہم نے مانی تھیں پچھلے 50-60 سالوں میں, وہ ساری کی ساری تھیوریز جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں. جب تبدیل اچھا میں ایک جملہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ غیر جانتا ہے مان کر نہیں دیتا. ہم مانتے ہیں جان کر نہیں. دیکھیں قرآن میں کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاقی وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تم اپنی ذات میں جھانک کر دیکھو, اور ذات میں جھانک کر دیکھنے سے مراد ہے اپنے خلیے میں جھانک کر دیکھو, اپنے سیل میں جھانک کر دیکھو, اور آفاق عالم میں جھانک کر دیکھو تو تمہیں اللہ کی حقانیت کا پتہ چل جائے گا. لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمیں اگر بتایا ہے, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, لہٰذا بتایا کہ اللہ کی کتاب ہے, ہم نے مان لیا. اور جب مان لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تقوی کی منزل عطا فرما دی اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں. اور سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات مبارکہ ہے جس کو آپ کسی ٹیلی اسکوپ سے نہیں دیکھ سکتے. ہو سکتا ہے مستقبل میں جا کر کوئی بیونڈ دا ارتھ چلا جائے, بیونڈ دا یونیورس بیونڈ دا گلیکسی چلا جائے, لیکن اللہ تک پہنچنا کسی کے حیطۂ عقل میں بھی نہیں ہے, حیطۂ امکان میں بھی نہیں ہے. دیکھیے وہ بڑی سمپل سی بات یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 7 آسمان, اور یہ پہلا آسمان ہے جس پہ ستاروں کو مزین کر دیا گیا. اب ستاروں کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جو ایک ڈارک میٹر ہے اور ایک ڈارک انرجی ہے. ڈارک انرجی جو ہے وہ کنٹرول کرتی ہے. ڈارک میٹر وہ ہے جو نظر آپ کو آتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے بیچ میں ستارے سیارے لگے ہوئے ہیں, سارے پلانٹس. یہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کا 3% ہیں. تو آپ اس کی محیط بے قرار دیکھیے کہ وہ کتنا. اور یہ جب میں یہ کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 93 بلین لائٹ ایئرز جو ہیں وہ صرف ستارے ہیں, کیونکہ اس تک کی روشنی آ رہی ہے. ابھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو اس مقام کے بعد کیا ہے, کچھ نہیں پتا آپ کو. تو اللہ تک آپ کیسے پہنچیں گے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ میں 7ویں آسمان سے نیچے اتر کے آ جاتا ہوں. کب آتا ہوں؟ آسمان دنیا پر تہجد کا وقت. سوچئے, آپ سوچئے, آپ کو ایویڈنس. آسمان دنیا پر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ نزول فرماتا ہے. اللہ تو جہاں ہے وہاں ہے, وہ اتر کے آنے سے مراد ہے اپنی رحمت کے ساتھ, اپنی تجلی کے ساتھ, اپنی شان کے ساتھ. دوسری بات یہ, جب اس نے ہر چیز ہی اس کا نور ہے نا, ہر چیز اس کا نور, تو ہر جگہ وہ ہے. سبحان اللہ. وہ ہر جگہ ہے. اور یہ اس کو کون سمجھا؟ اس کو انگریز سمجھے. اچھا میں اسی چیز کو بیان کروں. دیکھیں اب اللہ ہے, میں نے کہا یہ نیوز ہے, یہ خبر ہے, ہم نے مان لیا. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں
پہلے آپ خبر کو مانتے ہیں یا خبر دینے والے کو؟ خبر دینے والا. اگر کوئی خبر آ جائے تو آپ فوراً چینل ٹیون کرتے ہیں. جس چینل پر آپ کو بلیو ہوتا ہے، فیت ہوتا ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کو پہلے مانا، آپ نے پھر خبر کو مانا. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے بھی رب کو مانا پہلے اس نے مصطفیٰ کو مانا، صلی اللہ علیہ وسلم. اور مصطفیٰ کو مان کر اس نے رب کو مانا. اس لیے ایمان کی شارٹیسٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ رسول پر ایمان لانا اور رسول کی باتوں پر ایمان لینا. یہ ایمان کی شارٹیسٹ ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے نا، کہ رسول کا مانا ان کی باتیں کیا؟ اللہ ایک ہے، قیامت ہوگی، دوزخ ہوگی، فرشتے ہیں، پچھلے انبیاء ہیں، ہم نے مان لیے رسول کی باتیں ہیں، ہم نے نہیں دیکھا. لہذا فرمایا کہ غیب پر جو ایمان لاتا ہے وہ متقی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کرتا ہے. اور پھر نماز سے متصل فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. نماز کے بعد حالانکہ دیگر عبادات آنی چاہیے تھی، لیکن اللہ فرمایا متقی وہ ہے جو اپنی تجوریاں کھول کر دکھی انسانوں کی خدمت کرتا ہے، سبحان اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد فرمایا کہ اس پر ایمان رکھتا ہے جو نبی پر نازل ہوا اور نبی سے پہلے جو کتابیں جس کی نشاندہی نبی نے فرمائی ہے ان پر یقین رکھتا ہے. یہ تیسری صفت بنائی. چوتھی یہ بتائی کہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اینڈ آف دا ڈے، آف کورس، ٹھیک ہے نا، ڈے آف دا ججمنٹ، ٹھیک ہے نا، ڈے آف دا ہیئر آفٹر، اس پر اگر کوئی یقین کرتا ہے یہ ہے. اور پھر یہ 5 صفات بیان کر کے اللہ فرماتا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی وہ لوگ تو ہیں جو راکعین بھی ہے، ساجدین بھی ہے، خاشعین بھی ہے، یہی ہے مفلحین بھی ہے، محبوبین بھی ہے، مقربین بھی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں متقین بھی ہے. سبحان اللہ. اقبال کا شعر، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو یہ تقوی کی آپ بات ٹھیک ہے نا. اب تقوی سے ایک آخری بات، بس تقوی سے ہمیں ملے گا کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ متقی نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محسن ہونے کی ڈگری فرماتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ انہیں محسنین میں بھی شامل کرتا ہے، مقربین میں بھی شامل کرتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے جو متقین ہے نا وہ میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، میری صفات سے متصف ہو جاتے ہیں، وہ میرے قریب، میں ان کے قریب ہو جاتا ہوں، وہ میرے قریب ہو جاتا. اور رب کتنا عظیم ہے، کتنا رحیم ہے. وہ تو یہ فرماتا ہے کہ جو بندہ چل کر میری پاس آتا ہے نا تو فرمایا کہ میں جو ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف پیدل چل کر، میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں. جو چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی آئے تو صحیح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پکارو تو صحیح، پکارو تو صحیح. حضور نے فرمایا متقین، تقوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ رب سے قریب ہو جاتا ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ تقوی وہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں معافی کی ہر وقت درخواست کرتا رہے اور اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کرے، اللہ انہیں متقین میں شامل کر لیتا ہے. اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے واہ، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا. سبحان اللہ. بات وہی آ جاتی ہے کہ جی خود ہی کو کر بلند، وہی جب تک آپ خود ہی میں نہیں اتریں گے. دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا. ٹرسٹ کس پہ ہے؟ خدا پہ. دنیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی. آگے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور. نہ کشور. سبحان اللہ.